السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ، میں ہوں محمد یوسف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا واقعہ کربلا، داستان کربلا، یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نے 2 محرم کو، دوسرا پارٹ 6 محرم کو اپلوڈ کر دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو داستان کربلا کا پورا پس منظر سمجھ میں آ جائے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، جیسا کہ ہم نے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں ہر کا ذکر کیا ہے اور انہیں کیسے حضرت امام حسین کو روکا، اور دوسرے پارٹ میں ہم نے یہ بتایا اور امام کے پاس کیسے پہنچے۔ اب ہور نے ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی معاف بھی کر دینے والا ہو تو کچھ تو انسان سوچے، کچھ تو کہے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تجھے کیا پڑی تھی۔ جواب میں حسین نے یہ بھی نہیں کہا اور کوئی شکوہ بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ جواب میں حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، کہا کہ اے بھائی ہور، ہم نے تجھے معاف کیا۔ اخی کے الفاظ استعمال کیے، بھائی تجھے معاف کیا، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ۔ اب پس منظر بدل گیا ہے، کیونکہ اب حسین نے ہور کو بھائی کہہ دیا۔ بس بھائی کیا کہا، ان کا مقدر ہی سنور گیا۔ اب قاسم جو کہ امام حسین کے بھائی امام حسن کے بیٹے ہیں، انہوں نے ہور کو پکارا چچا کہہ کے۔ اب اون محمد جو کہ امام حسین کے بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں، انہوں نے ہور کو پکارا ماموں کہہ کر۔ امام نے ہور سے کہا کہ یہ ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ کہا مولا انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑنے کی گستاخی کی تھی، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دیں۔ حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، سب 3 دن کے پیاسے ہیں اور ہر کی وجہ سے پیاسے ہیں، اور خود ہر کو کل پانی پلایا۔ مگر کیا کہا حسین نے اگلا جملہ کیا کہا، ہر ہمیں افسوس ہے۔ مولا افسوس؟ کہا ہر افسوس ہے، ہمارے مہمان بن کر آئے ہو مگر تمہاری تواضع کرنے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ طالب چوری صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ ایک واقعہ یوں بھی ہوا کہ جب جناب زینب نے ہر کو پیغام پہنچایا، سلام بھجوایا، تو ہر نے گویا تماچے مارے اپنے آپ کو، ارے یہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی سلام پہنچائے مجھے۔ اب داستان آگے بڑھ رہی ہے، 10 محرم آ گئی، اب جنگ شروع ہوئی۔ جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے اور اب ہر روانہ ہوئے ہیں، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو وصال جہنم کیا۔ قصہ مختصر کروں، یہاں تک کہ ہر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے اور حسین ہر کے پاس پہنچ گئے۔ ہر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے حسین نے صاف کیا، ہر کے سر پر رومال باندھا، ہر کو سینے سے لگایا، خون کو میں لائے۔ جناب زینب نے ایسی گریا کی کہ ہر پر جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریا کرے۔ ایک جملہ میں ضرور کہوں کہ حسین کے زخموں پر رومال باندھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب حسین شہید ہوئے ہیں، سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں۔ شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا؟ نہیں، حسین کا لاشا کسی نے نہیں اٹھایا۔ داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ عرض کیا اچھا ایک اور بات بھی شب عاشور سے متعلق کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو، آج رات اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں۔ ہم امام حسین کے ذہن میں یہ بات بھی تھی، اور دوسرا اپنے ساتھیوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو کیا مطلب کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے۔ یہ آج کی شب کا واقعہ ہے۔ کیا مطلب؟ شب عاشور امام حسین نے شام ہوتے ہی تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا اور خطاب فرمایا، کیا کہا، خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا۔ آگاہ رہنا شب عاشور حسین کا اپنے اصحاب سے خطاب قیام میں آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا۔ میں حسین ابن علی بخوشی تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کے اندھیرا ہے، تم اسی اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ۔ صاحب نے کہا مولا کسی باتیں کر رہے ہیں؟ مولا یہ ناممکن ہے۔ کچھ روایت کہتی ہیں کہ امام نے حسین نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھا دیے۔ حسین نے کہ دیکھو اگر جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ آنکھ کی شرم اسی، دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا ہے، اگر تم میں سے کوئی میرا سامنا نہیں کر سکتا، دیکھو میں نے اندھیرا کر دیا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، جس نے جانا ہے۔ جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو اصحاب نے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھی۔ اصحاب نے کہا مولا آپ نے کہا تھا، مولا اگر آپ کہیں تو ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گردن اتار لیں گے، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج کی رات شب عاشور، کربلا کی مائیں، اچھی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، دیکھو صبح حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ شب عاشور ہے، حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے، ننھی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی، یہ بھی جانتے ہیں کہ تماچے کھائے گی۔ شاعر نے کیا خیال بیان کیا ہے کہ
اشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں ہے بات رویا نہ کرو بیبی، اس پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بیٹی۔ یہ جناب سکینہ کا حوالہ ہے، جہاں پہ علی اصغر کے کیا حوالے ہیں؟ جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات، روز اشور۔ داستان آگے بڑھ رہی ہے، دن شروع ہوا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی، حضرت حر کی شہادت آپ کو سنا چکے ہیں، اب گھر والے قربان ہونے لگے ہیں۔ ایک ایک کے بعد گھر والوں میں حسین نے اپنے بیٹے کو قربان کیا سب سے پہلے۔ آئے داستان یہیں پہ ایک لمحے کو روکیے اور سنیے اشعار۔ جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا۔ ماں ہے علی اکبر کی ماں، ذرا ایک ماں بیٹی کی محبت سنیے۔ اس کا ماتھا علی اکبر کا، اس کا ماتھا چومتی تھی لیلا بار بار، اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار، یہ بہار زندگی ہے، یہ میری دل کی بہار، یہ میری پہلی تمنا، یہ میرے دل کا قرار۔ کالی ڈوری باندھتی ننھی کلائی پہ، اکبر چھوٹے ہیں، ماضی میں لے کر جا رہا ہوں آپ کو۔ کالی ڈوری باندھتی تھی ننھی کلائی پر، کبھی ننھی کلائی پر، کبھی ننھے سینے پر، کبھی کرتی تھی دامے ناد علی، کہتی تھی مرجھائے نہ مولا میرے دل کی کلی، یہ دل شبیر ہے، یہ ہے ہماری زندگی۔ ایک روٹین ہوا کرتا تھا، کیا سنیے، سب فنون غرب سکھاتے تھے عباسی جری، حضرت علی اکبر کو سب فنون ہنر سکھاتے تھے عباس جری، صحن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی، مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی نئی چھو گئی سینے سے لیلا پر خشی طاری ہوئی، پر ایک وہ دن تھا کہ جب برجی ذرا سی چھو گئی لیلا کانپ اٹھی اور خشی طاری ہوئی۔ ارے ایک یہ دن ہے، میں پھر سے آ گیا کربلا پر، میانے کربلا دیکھے کوئی ہے جگر کے پار نیزہ، اور ماں ہے دیکھتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا مکتا بھی پڑھوں۔ جناب ریان اکادمی نے کیا کلام لکھا ہے کہ جب آگے جا کر یہ داستان یہ کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر کا سر نیزے پر بلند تھا تو عورتیں شام کی ایک عجیب دعا کر رہی تھیں۔ کیا جناب زینب نے سنی، آپس میں بات کر رہی تھی، عجیب کہا، اللہ کرے یہ جس جوان کا سر نیزے پر بلند ہے نا، اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو، اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو۔ جہاں پہ زینب یہ بات سن رہی تھی، حضرت زینب نے ان خواتینوں سے کہا کہ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ایسا کہتی ہو، اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا سے اچھا ہے گزر چکی ہو۔ شامی عورتوں نے عجیب جواب دیا، کہا ارے ہم اس چاند جیسے چہرے کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا، اللہ کرے اس کی مائیں دنیا میں نہ ہو۔ اس گفتگو کا اب قیام عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں، جس چبا کو نو کے نیزے پر ہوا سرے عیاں، اس جواں سے پہلے یار مر گئی ہو اس کی ماں۔ اپنے جناب علی اکبر اور ان کی والدہ کا تعلق تو سنا، ان کی والد کا تعلق سنی۔ داستان یاد ہے نا کہ کربلا کی داستان چل رہی ہے، اور پہلے حسین کی گھر والوں سے پہلے قربان ہو رہے ہیں جناب علی اکبر۔ میں قصے کو مختصر کرتا ہوں، بہت لمبی داستان۔ رخصت ہو کر جانے لگے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کچھ آہٹ سی، یعنی قدموں کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں پیچھے، مڑ کے دیکھا کہ حسین پیچھے سے آ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ سے میں نے ابھی الوداع کہا ہے، بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں، میں آپ کو خدا حافظ کہہ چکا ہوں بابا۔ امام حسین نے جواب دیا، جواب سنیے گا، اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اکبر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں ہی الوداع کہنا۔ بہرحال داستان آگے بڑھتی ہے۔ علی اکبر گئے، جنگ کی، گھوڑے سے گرے، حسین علی اکبر کے پاس آئے۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کا کلیجہ ہی کاٹ دیا، بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ ذرا سوچو تو، ساکی یہ کوثر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا، بیٹا کہہ رہا ہے بابا پیاس سے مارے جا رہی ہے جان۔ کہا اکبر ایسا کرو، باپ کا اپنے بیٹے سے کہا اکبر ایسا کرو، اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو۔ اکبر نے ایسا کیا اور پھر گھبرا کر کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا تیر نکالا جگر سے۔ حسین نے جب تیر نکالا تو تیر کے ساتھ
حضرت علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ تمام داستان اور شہادت تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ آگے بڑھے، امام حسین کے بھائی امام حسن کے فرزند جناب قاسم، جنہوں نے کل رات پوچھا تھا بابا جان شہداء میں میرا نام بھی ہے نا، جناب قاسم بھی شہید ہو گئے، اور شہید یوں ہوئے کہ ان کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی۔ کربلا کے 2 شہید کی جن کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی، ایک حسین اور ایک قاسم کی۔ قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب ابھی جان باقی تھی۔ حسین جناب قاسم کی لاش گٹھڑی میں لائے، کہا عباس بھی شہید ہو گئے جو بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے۔ خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھیں۔ جب رخصت ہوئے نا تو امام حسین نے اپنے فرزند اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا، دیکھو سکینہ، ابھی تو سفارش کر رہی ہو نا، جب میں عباس کو جانے دوں تمہارے لیے پانی لائیں گے۔ دیکھو بیٹا، ابھی تو سفارش کر رہی ہو، کل جب تماچے پڑیں گے نا تو یہ چچا بہت یاد آئے گا۔ عباس گئے، دریا تک پہنچے، پانی بھرا، مشکیزے میں جانب خیمہ واپس چلے۔ یہاں سے تیروں کی بارش ہوئی۔ عباس کا ایک بازو قطع ہوا، عباس کا پھر دوسرا بازو بھی کربلا میں حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی قطع ہوا۔ حضرت عباس کا روزہ ایک جگہ پر ہے اور کربلا میں 2 مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور باقاعدہ دونوں مقامات کا نام ہے کف عباس۔ کیا مطلب؟ ایک روزہ ہے وہاں پہ مقام ہے، یہاں کف عباس کا کیا مطلب ہے؟ کف عباس وہ جگہ ہے جہاں پر عباس کا سیدھا ہاتھ قلم ہوا، اور ایک مقام یہ ہے جہاں پر حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ حضرت عباس کے دونوں بازو قطع ہوئے۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، شہید ہو گئے۔ اب عباس بھی نہیں رہے۔ امام حسین کی بہن ام المصائب زینب کبریہ کے فرزند اون محمد شہید ہو گئے۔ شہید ہو کر جب واپس آئے نا تو اتنا وقت نہیں ہے کہ شہادت کی تفصیل سے بیان کی جائے۔ جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئیں، یہاں تک کہ جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اور دیکھو اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ فوج اشکیا نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے ایک عجیب کام کیا۔ حسین نے کہا، اچھا دیکھو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے پانی خود پیوں گا یا پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں، تم پانی پلا دو۔ حسین نے اصغر کو کربلا کے تپتی ریت پر رکھ دیا۔ ظالموں نے پانی نہیں پیا۔ اصغر شاید ان کو میری بات پہ یقین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں افسوس کرنے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ حسین ان بدبختوں کے بارے میں یہ کہیں کہ انہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے، حسین کی بات پر یقین نہیں ہے۔ حسین نے کہا شاید ان کو میری بات پر یقین ہے، اصغر اگر تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دو۔ راوی لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے اصغر نے اپنے سوکھے زبان پھیری، پانی نہیں پلایا کسی نے، یہاں تک کہ مخالف کیمپ سے اب جب تیر چلانے کی باری آئی تو تیر چلانا، یعنی حالانکہ وہ تیر انداز جو تھا وہ بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، اسے کہا گیا ارے تیر چلا کیوں نہیں چلاتا، تو نے تو بڑے بڑوں کو مارا ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے یہ۔ اور روایت کہتی ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب فوج اشکیا بھی منہ موڑ کر رو رہی تھی کہ جو تیر انداز سے پوچھے، کہ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو ویژولائز کیجئے کہ جب بھی میں تیر چلانے کے لیے نشانہ لیتا ہوں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بی بی ہے جو خیمے کا پردہ اٹھا رہی ہے کہ میرے بچے کو نہ مارو۔ بالآخر تیر چلا اور تیر چلا، میں کیسے الفاظ میں کہوں کہ جب عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا، اصغر کو شہید ہونے کے لیے وہی تیر چلایا گیا۔ سب سے دردناک شہادت سنیے، دیکھیں جب کوئی جاتا تھا نا تو حسین رخصت کرتے تھے، عباس کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا، اب حسین جا رہے ہیں، اب حسین کو کون رخصت کرے گا؟ حسین کو کون ذوالجناح پر سوار کرائے؟ سب کو تو حسین بٹھائے۔ اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ والسلام، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔